زہیر، انہیں بھی کربلا لے آئے حسین۔ حبیب کو تو خط لکھ کے بلایا، جی جب خط پہنچا ہے نا حبیب کے، اللہ اکبر، قاصد نے دروازہ بجایا، یہ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، آواز دے کر پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو امام حسین کے قاصد نے آواز دی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے، حسین کا قاصد میرے دروازے پر آیا ہے؟ گھر سے باہر نکلے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، گھر میں داخل ہوئے، زوجہ نے بڑھ کے پوچھا حبیب کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا حبیب یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، اِلَى رَجُلٍ فقی حبیب ابن مظاہر، ایک رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ حبیب ہماری نسبت رسول اللہ سے کیا ہے اسے تو تم جانتے ہو، تو بس اتنا جان لو کہ دشمن کے نرغے میں گھر چکا ہوں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت نے ایک اور جملہ بھی لکھا کہ حبیب یاد رہے میرے ساتھ زینب بھی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زوجہ نے بڑھ کے پوچھا حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا؟ تو جیسے یہ جملہ سنا نا، چادر سر پہ رکھتے ہوئے کہنے لگی پھر مجھے جانے دو، اس لیے کہ تم نے ہی تو بتایا ہے کہ زینب بھی حسین کے ساتھ ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اللہ رے غربت حسین، خواتین بھی رحم کھا رہی ہیں حسین پر۔ فرمایا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے فرزند رسول مجھے بلائے اور میں مدد کرنے نہ جاؤں؟ فرمایا اپنے غلام کو آواز دے کر جاؤ، گھوڑا تیار کرو اور فلاں جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، حالات نامساعد ہیں، میں کچھ تاخیر سے پہنچوں گا لیکن گھوڑے پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا کربلا کے میدان میں۔ حبیب کے غلام نے گھوڑا تیار کیا اور ایک مقام پر جا کے کھڑا ہوا۔ حبیب بے راہوں سے ہوتے ہوئے پہنچ رہے تھے، کچھ تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہنے لگا اگر میرا مولا نہیں آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا، موقع مل رہا ہے مجھے، سعادت مندی مل رہی ہے۔ حبیب نے فرمایا اے غلام تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے، میں اسی بات پہ تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ سنیں گے زدارو، پیروں میں بیٹھ گئے، مولا جب آپ اپنی خدمت لے رہے تھے تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب تو فرزند رسول کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، اجرکم اللہ۔ اپنے ساتھ بٹھا لیا حبیب نے اپنے غلام کو بھی۔ کربلا پہنچے، جو ہی کربلا کی جانب حبیب نے کربلا میں قدم رکھا اور کوفے کی جانب سے گرد نظر آئی، امام نے آواز دیا عباس، علی اکبر، میرا بھائی آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ بڑھ کر استقبال کیا، اجرکم اللہ، بڑھ کر استقبال کیا، مرحبا آفرین، تکبیروں کی صداؤں سے حبیب کا استقبال ہوا۔ آ کر کھڑے ہوئے، امام حسین نے گلے لگایا، اسی اثنا میں زینب کبریٰ کا پیغام آیا، حبیب حبیب تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے اجازت لے کر میدان کربلا میں جہاد کے لیے قدم رکھا۔ جہاں اہل بیت میں مولا عباس سے مولا حسین کو سہارا تھا، وہاں اصحاب میں حضرت حبیب سے مولا حسین کو سہارا تھا۔ حبیب میدان کربلا میں اترے، واحد صحابی ہیں امام حسین کے، ضعیف العمری کے باوجود، کبر سنی کے باوجود 80 سپاہیوں کو حبیب نے فنار کیا ہے، اس بڑھاپے کے باوجود۔ اور جب زخم پر زخم لگتے رہے اور زخموں سے تاب نہ لا لا کر گھوڑے پہ ڈگمگاتے رہے، تو ایک وقت تو یہ آنا تھا نا کہ حبیب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور آواز دے کر کہا مولا میرا سلام آخر لیجیے گا۔ عزادارو، حسین ابن علی اس جانب روانہ ہوئے جہاں حبیب گھوڑے سے گرے تھے۔ جب دیکھا تو شہادت ہو چکی تھی، روح پرواز کی جا چکی تھی کہ ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا، یا اللہ تیرا حسین گواہی دیتا ہے، یہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیتا تھا، یہ عامل قرآن تھا، یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ یہ محافظ قرآن تھا۔ آگے بڑھے، حبیب کا لاشا اٹھانے لگے تو حضرت عباس نے بڑھ کر کہا مولا یہ لاشا میں اٹھاؤں؟ فرمایا میرا مہمان ہے، میرا دوست ہے، میں خود لاشا اٹھاؤں گا۔ 2 قدم چلے تو پیر لڑکھڑانے لگے، علی
भाई अकबर ने बढ़कर कहा बाबा मुझे दे दीजिए। कहा नहीं ये मेरा मेहमान है। मेरे मौला ने गंज शहीदा तक हबीब का लाशा पहुंचाया। हबीब के इस्तकबाल के लिए तमाम जवानाने बनी हाशिम जमा हुए। गंज शहीदा में लाशा रख दिया गया। सुनेंगे अज़ादारो, हबीब का एक बेटा कासिम इब्न हबीब करबला में बाबा के साथ शहीद नहीं हुआ। ये लुटा हुआ काफिला, ये असीरों का काफिला, ये शोहदा के सर नेज़ों पे चढ़ा हुआ काफिला जब करबला से कूफे की जानिब रवाना हुआ तो कूफे में हबीब के बेटे कासिम इब्न हबीब ने आकर खूली से कहा ये सर जो तेरे हाथ में है ये मेरे बाबा हबीब का सर है, ये मुझे दे दे, मैं इसे दफना दूं जाकर। कहने लगा मुझे शाम के दरबार से इनाम मिलना है। कासिम ने कहा जो इनाम वहां से मिलना है मैं देने को तैयार हूं। कहने लगा नहीं, सरों को पहुंचाना है, शुमारिश होनी है सरों की, मैं सर तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। लेकिन सुनेंगे अज़ादारो, जब ये काफिला कूफे से निकला शाम की जानिब जाने के लिए तो कासिम इब्न हबीब ने अपने 10 नौजवान दोस्तों के हमरा खूली पर हमला किया और सरे हबीब लेने में कामयाब हुआ। और इमाम सज्जाद के बराबर से कहता हुआ गुजरा जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप का सर नौ के नेजा पर नहीं होता। इमाम का हाल मुतगय्यर हो गया। बेड़ियां संभाली, हथकड़ियां संभाली, बाबा के सर के करीब आके खड़े हो गए। बाबा ये सच कहता है आपका बच्चा मशीयत का पाबंद है, हुक्म इलाही और अम्र इलाही का। अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन।